الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو بعافیت اور صحت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. دوستو، آج میں جو مضمون آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں وہ دراصل ماں باپ کے حقوق پر ایک مدلل اور اس کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے قبل کہ میں اس کی وجوہات آپ کے سامنے میں پیش کر دوں اور بتلا دوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور خاص قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کی تشریح اور شارحین کے اقوال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے پاس میں پیش کروں، اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت چند لفظوں میں آپ کے سامنے میں کر دوں کہ میں یہ موضوع کو لے کر کے، یہ مضمون کو لے کر کے آپ کی خدمت میں کیوں آیا ہوں. کل دراصل سوشل میڈیا پر ایک چیزیں جو گردش کر رہی تھی وہ یہ دکھلا رہی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو بہت ہی زیادہ زد و کوب کیا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ میں اس کی پٹائی کی، اس کے اوپر ظلم اور ستم کیے. اسی حالات کو دیکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں نے سوچا کہ آج میں اسی مضمون کو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں. چنانچہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے حسن و سلوک کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی قدر و منزلت کو ہم تمام لوگوں کے اوپر عیا کرے اور اس کے مرتبے کو ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت سمجھانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ لیا تھا، ایک قول و قرار دیا تھا اور ایک عہد و پیمان لیا تھا، ایک عہد و پیمان کرایا تھا. اور وہ عہد و پیمان یہ تھا، یہ وعدہ وعید یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت مت کرنا. لا تعبدون الا اللہ کے تعلق سے میں بہت پہلے بھی آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں اور میں دراصل وبالوالدین احسانہ کے تعلق سے آنا چاہتا ہوں کہ اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، حسن ظن کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے کردار کے ساتھ پیش آؤ، اچھی آواز کے ساتھ یعنی شرعی کلام کے ساتھ میں پیش آؤ. اور ہم نے اس زمانے کے پیغمبر اور اس زمانے کی کتابوں
کے اندر بھی ان چیزوں کو واضح کیا، یعنی جو انجیل کے ماننے والے تھے اور اس پیغمبر کے جو امتی تھے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اندر اللہ اور رسول کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ اس کائنات میں بہتر اور افضل ہے اور قابل ستائش اور قابل لائق اور قابل احترام اور قابل عزت اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنے کے لائق اگر ہے تو وہ تمہارے ماں اور باپ۔ چنانچہ صالحین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں اور باپ کو دیکھتا ہے اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ میں اگر وہ ہنستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، ہنسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاق اڑاتا ہے، بلکہ ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص عقیدت کے اندر اپنے ماں باپ کے حسن ظن اور اس کے اچھے برتاؤ کو دیکھ کر کے دلوں کے اندر یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت ہی اچھے ہیں، بہتر ہیں، اور ان کی حالات زندگی جو ہے اور ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی نرالا اور اچھا اور بہتر ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ غور کیجئے کہ جس کو چہرے کے دیکھنے کو باعث عزت بتایا گیا، باعث ثواب بتایا گیا، باعث فخر بتایا گیا، باعث احترام بتایا گیا، تو ہم نے اس زمانے کے پیغمبر سے بھی یہ وعدہ دی تھی، اور چونکہ ہم لوگ امتی محمدی ہیں، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم لوگ خاتم الانبیاء والمرسلین کی امتی ہیں، ہم لوگ ابو الانبیاء کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ آپ ان کو اف تک بھی نہ کہیں، یعنی آپ یہ تعلیم فرما دیں، آپ ان کو یہ سمجھا دیں، آپ ان کو یہ بتا دیں، آپ ان کو یہ واضح کر دیں، آپ ان کو یہ تشریحات کر دیں کہ ماں باپ کا جو مقام ہے اس روئے زمین پر وہ اللہ کے رسول کے بعد میں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں بہت ہی بڑا مقام ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے یہ کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوگا، اور یہ کسی سے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، یا کوئی وائس اگر تقریر کر رہا ہو تو اس کے زبانوں سے یہ الفاظ آپ کے کانوں میں گردش کر بھی رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں جنت کے اندر کون رفیق ہوگا، کون میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ واقعہ بہت ہی طویل ہے، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بتایا فلاں مقام پر فلاں بندہ ہے جو تمہارے ساتھ میں جنت کے اندر تمہارا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، ان کے ساتھ میں پہنچے، اس مقام تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں آپ نے ان کے پاس میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ان سے درخواست کی کہ آج میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ایک دن کا میں مسافر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں رہوں تاکہ آپ کے یہاں میں صحیح اس سے زندگی ایک دن کا بسر کر سکوں۔ ان کی چھوٹی سی درخواست پر وہ مسافر، اس آدمی جو ہے وہ تیار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ کھانا بناتا ہے، اور کھانا بنانے کے بعد میں وہ ایک بیٹھے ہوئے گھونسلے کے اندر، ایک نرم گدے کے اندر وہ پہنچتا ہے اور اس کے پورے منہ کو صاف کرتا ہے، اس کے جسم کو صاف کرتا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے اور بہتر اور سلیقے انداز کے اندر اس کے سارے کپڑوں کو اتارنے کے بعد پھر جا کر کے اس کے منہ میں دانا کو ڈالتا ہے،
اور نرم کر کر کے ڈالتا ہے، چنانچہ پہلے اپنے چباتا ہے اور پھر چبانے کے بعد میں اس کے منہ کے اندر یہ غذاؤں کو پہنچاتا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب وہ کھا لیتی ہے تو اس کے منہ سے ایک چھوٹے سے الفاظ یہ نکلتا ہے کہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ کے ساتھ میں رفیق جنہ بنائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی کہ تمہارے ساتھ جنت کے اندر وہی ساتھی ہوں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں ان دونوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم امک ثم امک ثم امک ثم اباک، کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں پھر تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، دربار رسالت میں پہنچا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ ما افضل العبادہ یا رسول اللہ، کہ سب سے زیادہ وہ کون ایسی چیز ہے جس کے حق کو میں ادا کروں، جس کی میں عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت نصیب عطا فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کروں۔ ثم قال، لاوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اس حال میں حج کرایا ہے کہ دونوں خدین کے درمیان میں ان کی نجاستیں بہتی رہی اور میں پورے حج کے ارکان کو بصحیح و صحت کے ساتھ میں ان کو ٹوکری پہ لے کر کے ادا کرایا۔ کیا یہ میرا حق ادا ہو گیا؟ کیا میں اپنے ماں کی خدمت سے دستبردار ہو گیا؟ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا، ایک چھوٹا سا الفاظ یہ ادا فرمایا کہ تم اگر 99 حج بھی ایسے کرا لو تو جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اور جس وقت ان کی چھوٹی سی چیخ نکلی تھی اس کے برابر بھی تم ان کے حق کو ادا نہیں کرو گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جہاد کے اندر شرکت فرما رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس میں شرکت فرماؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے حبیب زندہ ہے وہ۔ تو فرمایا کہ تم ان دونوں کے درمیان جاؤ اور جہاد کرو، یعنی یہاں جہاد سے جو حد مستق لیا گیا کہ تم جاؤ اور ان دونوں کے درمیان میں محنت کرو اور اچھے حسن سلوک کرو اور خدمت کرو، اور خدمت کرنے کے بدلے میں تم جا کر کے جنت کے اندر جو ہے نا جا کر کے داخلہ لے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، جو ابو الانبیاء ہے، جو آپ آخری ہیں، لیکن آپ کا مقام سب سے اولیٰ اور افضل اور سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ آپ تمام انبیاء کی سردار ہیں۔ آپ جب جنگ حدیبیہ کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں اپنے ماں کے قبروں کے پاس میں جا کر کے کھڑا ہوں، اپنے ماں کے قبروں کا دیدار کروں اور ان کو اپنی نظر سے دیکھوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ مقام ابوا اور سیدنا آمنہ کی قبر اطہر کے اوپر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک سے جو آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگیں تو صحابہ یہ منظر کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پائے۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ آسماں پھٹ چکی ہے اور زمین جو ہے جذب کر چکا ہے۔
میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کا سلسلہ شروع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار صحابہ کرام کی اکثریت جب اسلام کے اندر داخل ہو گئی، تو صحابہ کرام کا ایک بہت ہی بڑا مجمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی